Assalamu alaikum wa rahmatullah. Chapter 11 and 12 today, as promised. I'm going to try and recite them in the given time that we have left. امید کرتا ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے. آپ لوگوں کے رمضان اور روزے بہت اچھے گزرے ہوں گے. Chapter 11. یعتذرون. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. اے مسلمانوں، وہ تم سے عذر خواہی کریں گے جب تم ان کی طرف پلٹ کر جاؤ گے. آپ فرما دیجئے بہانے مت بناؤ، ہم ہرگز تمہاری بات پر یقین نہیں کریں گے. ہمیں اللہ نے تمہارے حالات سے باخبر کر دیا ہے اور اب تمہارا عمل اللہ دیکھے گا، اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہر پوشیدہ اور ظاہر کو جاننے والے کی طرف لوٹائے جاؤ گے تو وہ تمہیں ان تمام اعمال سے خبردار فرما دے گا جو تم کیا کرتے تھے. اب وہ تمہارے لیے اللہ کی قسمیں کھائیں گے جب تم ان کی طرف پلٹ کر جاؤ گے تاکہ تم ان سے درگزر کرو، پس تم ان کی طرف التفات ہی نہ کرو. بے شک وہ پلید ہیں اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، یہ اس کا بدلہ ہے جو وہ کمایا کرتے تھے. یہ تمہارے لیے قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ. سو اگر تم ان سے راضی بھی ہو جاؤ تو اللہ نافرمان قوم سے راضی نہیں ہوگا. یہ دیہاتی لوگ سخت کافر اور سخت منافق ہیں اور اسی قابل ہیں کہ وہ ان حدود و احکام سے جاہل رہیں جو اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائے ہیں، اور اللہ خوب جاننے والا بڑی حکمت والا ہے. اور ان دیہاتی گواروں میں سے وہ شخص ہے جو اس مال کو تاوان قرار دیتا ہے جسے وہ خرچ کرتا ہے اور تم پر زمانے کی گردشوں کا انتظار کرتا رہتا ہے. بری گردش انہی پر ہے اور اللہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے. اور بادیہ نشینوں میں ہی وہ شخص بھی ہے جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور جو کچھ خرچ کرتا ہے اسے اللہ کے حضور تقرب اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعائیں لینے کا ذریعہ سمجھتا ہے. سن لو، بے شک وہ ان کے لیے باعث قرب الہی ہے. جلد ہی اللہ انہیں اپنی رحمت پر داخل فرما دے گا. اور بادیہ نشینوں میں وہ شخص ہے جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور جو کچھ خرچ کرتا ہے اسے اللہ کے حضور تقرب اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعائیں لینے کا ذریعہ سمجھتا ہے. سن لو، بے شک وہ ان کے لیے باعث قرب الہی ہے. جلد ہی اللہ انہیں اپنی رحمت میں داخل فرما دے گا. بے شک اللہ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے. اور مہاجرین اور ان کے مددگار میں سے سبقت لے جانے والے، سب سے پہلے ایمان لانے والے اور درجہ احسان کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والے، اللہ ان سب سے راضی ہو گیا اور وہ اس سے راضی ہو گئے. اور اس نے ان کے لیے جنتیں تیار فرما رکھی ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. یہی زبردست کامیابی ہے. اور مسلمانوں، تمہارے گرد و نواح کے دیہاتی گواروں میں بعض منافق ہیں اور بعض باشندگان مدینہ بھی. یہ لوگ نفاق پر اڑے ہوئے ہیں. I'm back. Yeah, but did you get my cap? Oh, I forgot. اور تمہارے گرد و نواح کے دیہاتی گواروں میں بعض منافق ہیں اور بعض باشندگان مدینہ بھی. یہ لوگ نفاق پر اڑے ہوئے ہیں. آپ انہیں نہیں جانتے، ہم انہیں جانتے ہیں. ان قریب ہم انہیں 2 مرتبہ عذاب دیں گے، پھر
وہ بڑے عذاب کی طرف پلٹائے جائیں گے، اور دوسرے وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا ہے، انہوں نے کچھ نیک عمل اور دوسرے برے کاموں کو ملا جلا دیا ہے، قریب ہے کہ اللہ ان کی توبہ قبول فرما لے، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ Thank you, the best. آپ ان کے اموال میں سے no, you can't make that noise right now. It's making too much noise. You want to listen? Yeah. Then listen quietly. Come here. آپ ان کے اموال میں سے صدقہ زکوٰۃ وصول کیجئے کہ آپ اس صدقے کے باعث انہیں گناہوں سے پاک فرما دیں اور انہیں برکت بخش دیں اور ان کے حق میں دعا فرمائیں، بے شک آپ کی دعا ان کے لیے تسکین ہے اور اللہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ کیا وہ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ ہی تو اپنے بندوں سے توبہ قبول فرماتا ہے اور صدقات وصول فرماتا ہے، اور یہ کہ اللہ ہی بڑا توبہ قبول فرمانے والا نہایت مہربان ہے۔ اور فرما دیجئے نیزو، let that go, let the balloon go. Yeah, let it go. Okay, thank you. Come. If you want to play with the balloon, you can go upstairs. But I'm putting it back. Okay. Do you see this Christmas tree? Yeah. You can meet Santa Claus on the roof Yeah. It's a nice tree. with a hole in top. کیا وہ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ ہی تو اپنے بندوں سے توبہ قبول فرماتا ہے اور صدقات وصول فرماتا ہے، اور یہ کہ اللہ ہی بڑا توبہ قبول فرمانے والا نہایت مہربان ہے۔ اور فرما دیجئے تم عمل کرو سو ان قریب تمہارے عمل کو اللہ دیکھ لے گا، اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی، اور اہل ایمان، اور تم ان قریب ہر پوشیدہ اور ظاہر کو جاننے والے کی طرف لوٹائے جاؤ گے، سو وہ تمہیں ان اعمال سے خبردار فرما دے گا جو تم کرتے رہتے تھے۔ اور کچھ دوسرے ہیں جو اللہ کے حکم کے لیے موخر رکھے گئے ہیں، وہ یا تو انہیں عذاب دے گا یا ان کی توبہ قبول فرما لے گا، اور اللہ خوب جاننے والا بڑی حکمت والا ہے۔ اور جنہوں نے ایک مسجد تیار کی ہے اور اہل ایمان کے درمیان تفرقہ پیدا کرنے اور اس شخص کی گھات کی جگہ بنانے کی غرض سے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے ہی سے جنگ کر رہا ہے، اور وہ ضرور قسمیں کھائیں گے کہ ہم نے سوائے بھلائی کے اور کوئی ارادہ نہیں کیا، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ وہ یقیناً جھوٹے ہیں۔ Yeah? Where does it light up? It doesn't light up. آپ اس میں کبھی بھی کھڑے نہ ہوں، البتہ وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے ہی دن سے تقوی پر رکھی گئی ہے حقدار ہے کہ آپ اس میں قیام فرما ہوں۔ اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنے کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ طہارت شعار لوگوں سے محبت فرماتا ہے۔ بھلا وہ شخص جس نے اپنی عمارت کی بنیاد اللہ سے ڈرنے اور رضا و خوشنودی پر رکھی بہتر ہے، یا وہ شخص جس نے اپنی عمارت کی بنیاد ایسے گڑھے کے کنارے پر رکھی جو گرنے والا ہے۔ کیا گرے؟ ایمان. Iman? Yeah. What is Iman? Iman is faith. Faith? Yeah. What does faith look like? Faith doesn't look faith. You can't see faith. You can feel faith. Faith is in your heart and in your head. Heartbeat. Yeah, kind of like a heartbeat. Yeah. I'm 6 right now. Huh? I'm 6 right now. You're 6. Yes, you're 6. Right? What are you doing? سو وہ اس معمار کے ساتھ ہی آتش دوزخ میں گر پڑی، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں فرماتا۔ ان کی عمارت جسے انہوں نے بنا رکھا ہے ہمیشہ ان کے دلوں میں کھٹکتی رہے گی، سوائے اس کے کہ ان کے دل پارہ پارہ ہو جائیں، اور اللہ خوب جاننے والا بڑی حکمت والا ہے۔ بے شک
اللہ نے اہل ایمان سے ان کی جانیں اور ان کے مال ان کے لیے جنت کے عوض خرید لیے ہیں۔ وہ اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں سو وہ قتل کرتے ہیں اور قتل کیے جاتے ہیں۔ اپنے ذمہ کرم پر پختہ وعدہ ہے تورات میں، انجیل میں اور قرآن میں، اور کون اپنے وعدے کو اللہ سے زیادہ پورا کرنے والا ہے؟ سو تم اپنے سودے پر خوشیاں مناؤ جس کے عوض تم نے بیچا ہے، اور یہی تو زبردست کامیابی ہے۔ توبہ کرنے والے، عبادت گزار، حمد و ثنا کرنے والے، دنیاوی لذتوں سے کنارہ کش روزہ دار، رکوع کرنے والے، سجود کرنے والے، نیکی کا حکم کرنے والے اور برائی سے روکنے والے اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور ان اہل ایمان کو خوشخبری سنا دیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ایمان والوں کی شان کے لائق نہیں کہ مشرکوں کے لیے دعائے مغفرت کریں، اگرچہ وہ قرابت دار ہی ہوں، اس کے بعد کہ ان کے لیے واضح ہو چکا کہ وہ اہل جہنم ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ کے لیے دعائے مغفرت کرنا صرف اس وعدے کی غرض سے تھا جو وہ اس سے کر چکے تھے۔ پھر جب ان پر یہ ظاہر ہو گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو وہ اس سے بیزار ہو گئے۔ بے شک ابراہیم علیہ السلام بڑے درد مند، نہایت بردبار تھے، اور اللہ کی شان نہیں کہ وہ کسی قوم کو گمراہ کر دے اس کے بعد کہ اس نے انہیں ہدایت سے نواز دیا ہو، یہاں تک کہ وہ ان کے لیے وہ چیزیں واضح فرما دے جن سے انہیں پرہیز کرنا چاہیے۔ بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ بے شک اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی ساری بادشاہی ہے، جلاتا اور مارتا ہے، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی دوست ہے اور نہ کوئی مددگار۔ یقیناً اللہ نے نبی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت سے توجہ فرمائی اور ان مہاجرین اور انصار پر جنہوں نے مشکل گھڑی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کی، اس صورتحال کے بعد کہ قریب تھا کہ ان میں سے ایک گروہ کے دل پھر جاتے، پھر وہ ان پر لطف و رحمت سے متوجہ ہوا۔ بے شک وہ ان پر نہایت شفیق، نہایت مہربان ہے۔ اور ان 3 شخصوں پر جن کو مؤخر کر دیا گیا، اور ان 3 شخصوں پر جن کو مؤخر کیا گیا تھا، یہاں تک کہ جب زمین باوجود کشادگی کے ان پر تنگ ہو گئی اور ان کی جانیں ان پر دوبھر ہو گئیں، اور انہیں یقین ہو گیا کہ اللہ سے پناہ کا کوئی ٹھکانہ نہیں بجز اس کی طرف، تب اللہ ان پر لطف و کرم سے مائل ہوا تاکہ وہ توبہ و رجوع پر قائم رہیں۔ بے شک اللہ ہی بڑا توبہ قبول فرمانے والا، نہایت مہربان ہے۔ اے ایمان والوں، اللہ سے ڈرتے رہو اور اہل صدق میں شامل رہو۔ اہل مدینہ اور ان کے گرد و نواح کے دیہاتی لوگوں کے لیے مناسب نہ تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیچھے رہ جائیں، اور نہ یہ کہ ان کی جان سے زیادہ اپنی جانوں سے رغبت رکھیں۔ یہ اس لیے ہے کہ انہیں اللہ کی راہ میں جو پیاس لگتی ہے اور جو مشقت پہنچتی ہے اور جو بھوک لگتی ہے اور جو کسی ایسی جگہ پر چلتے ہیں جہاں کا چلنا کافروں کو غضبناک کرتا ہے، اور دشمن سے جو کچھ بھی پاتے ہیں، مگر یہ کہ ہر ایک بات کے بدلے میں ان کے لیے ایک نیک عمل لکھا جاتا ہے۔ بے شک اللہ نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں فرماتا، اور نہ یہ کہ وہ تھوڑا خرچ کرتے ہیں اور نہ بڑا، اور نہ کسی میدان کو طے کرتے ہیں، مگر ان کے لیے لکھ دیا جاتا ہے تاکہ اللہ انہیں بہتر جزا دے جو وہ کیا کرتے تھے۔ اور یہ تو ہو نہیں سکتا کہ سارے کے سارے مسلمان نکل کھڑے ہوں، تو ان میں سے ہر ایک گروہ کی ایک جماعت کیوں نہ نکلے کہ وہ لوگ دین میں تفقہ یعنی خوب فہم و بصیرت حاصل کریں، اور وہ اپنی قوم کو ڈرائیں جب وہ ان کی طرف پلٹ کر آئیں تاکہ وہ بچیں۔ اے ایمان والوں، تم کافروں میں سے ایسے لوگوں سے جنگ کرو جو تمہارے قریب ہیں، اور وہ تمہارے اندر سختی پائیں، اور جان لو کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ اور جب بھی کوئی صورت نازل کی جاتی ہے تو ان میں سے بعض یہ کہتے ہیں کہ تم میں سے کون ہے جسے اس نے ایمان میں زیادتی بخشی ہے؟ پس جو لوگ ایمان لے آئے ہیں سو اس نے ان کے ایمان کو زیادہ کر دیا، اور وہ خوشیاں مناتے ہیں۔ اور جن لوگوں کے دلوں میں بیماری ہے تو اس نے ان کی خباثت بڑھا دی،
اور وہ اس حالت میں مرے کہ کافر ہی تھے۔ کیا وہ نہیں دیکھتے کہ وہ ہر سال میں ایک بار یا 2 بار مصیبت میں مبتلا کیے جاتے ہیں؟ پھر وہ توبہ نہیں کرتے اور نہ ہی وہ نصیحت پکڑتے ہیں، اور جب بھی کوئی صورت نازل کی جاتی ہے تو وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں کہ کیا تمہیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا، پھر وہ پلٹ جاتے ہیں۔ اللہ نے ان کے دلوں کو پلٹ دیا ہے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو سمجھ نہیں رکھتے۔ بے شک تمہارے پاس تم میں سے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، تمہارا تکلیف و مشقت میں پڑنا ان پر سخت گراں ہے، وہ تمہارے لیے بڑے طالب و آرزو مند رہتے ہیں، مومنوں کے لیے نہایت شفیق، بے حد رحم فرمانے والے ہیں۔ اگر پھر وہ روگردانی کریں تو فرما دیجئے مجھے اللہ کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں اسی پر بھروسہ کیے ہوئے ہوں، اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اب سورہ توبہ، اب سورۃ یونس مکی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام را، یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں۔ کیا یہ بات لوگوں کے لیے تعجب خیز ہے کہ ہم نے انہی میں سے ایک مرد کی طرف وحی بھیجی کہ آپ لوگوں کو ڈر سنائیں اور ایمان والوں کو خوشخبری سنائیں کہ ان کے لیے ان کے رب کی بارگاہ میں بلند پایا ہے۔ کافر کہنے لگے بے شک یہ شخص تو کھلا جادوگر ہے۔ یقیناً تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا فرمایا، پھر وہ عرش پر جلوہ آفروز ہوا۔ وہی ہر کام کی تدبیر فرماتا ہے، اس کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش کرنے والا نہیں۔ یہی اللہ تمہارا رب ہے، سو تم اسی کی عبادت کرو، پس کیا تم غور نہیں کرتے؟ تم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اللہ کا سچا وعدہ ہے۔ بے شک وہی پیدائش کی ابتدا کرتا ہے، پھر وہی اسے دہرائے گا، تاکہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے انصاف کے ساتھ جزا دے، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے پینے کو کھولتا ہوا پانی اور دردناک عذاب ہے، اس کا بدلہ جو وہ کفر کیا کرتے تھے۔ وہی ہے جس نے سورج کو روشنی بنایا اور چاند کو روشن، اور اس کے لیے منزلیں مقرر کی تاکہ تم برسوں کا شمار اور حساب معلوم کر سکو، اور اللہ نے یہ نہیں پیدا فرمایا مگر درست تدبیر کے ساتھ۔ وہ نشانیاں ان لوگوں کے لیے تفصیل سے واضح فرماتا ہے جو علم رکھتے ہیں۔ بے شک رات اور دن کے بدلتے رہنے میں اور ان چیزوں میں جو اللہ نے آسمانوں اور زمین میں پیدا فرمائی ہیں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو تقویٰ رکھتے ہیں۔ بے شک جو لوگ ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے اور دنیاوی زندگی سے خوش ہیں اور اسی سے مطمئن ہو گئے ہیں، اور جو ہماری نشانیوں سے غافل ہیں، انہی لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، ان اعمال کے بدلے میں جو وہ کماتے رہے۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے انہیں ان کا رب ان کے ایمان کے باعث پہنچا دے گا، جہاں ان کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اخروی نعمت کے باغات میں۔ ان میں ان کی دعا ہوگی اے اللہ تو پاک ہے، اور اس میں ان کی آپس میں دعائے خیر سلام ہوگا، اور ان کی دعا ختم ہوگی کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سب جہانوں کا پروردگار ہے۔ اور اگر اللہ لوگوں کو برائی پہنچانے میں جلد بازی کرتا جیسے وہ طلب نعمت میں جلد بازی کرتے ہیں تو یقیناً ان کی میعاد ان کے حق میں پوری کر دی گئی ہوتی، بلکہ ہم ایسے لوگوں کو جو ہم سے ملاقات کی توقع نہیں رکھتے ان کی سرکشی میں چھوڑے رکھتے ہیں کہ وہ بھٹکتے رہیں، اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ہمیں اپنے پہلو پر لیٹے یا بیٹھ
تو وہ ہمیں اپنے پہلو پر لیٹے یا بیٹھے یا کھڑے پکارتا ہے، پھر جب ہم اس سے اس کی تکلیف دور کر دیتے ہیں تو وہ چل دیتا ہے، گویا اس نے کسی تکلیف میں جو اسے پہنچی تھی ہمیں پکارا ہی نہیں تھا۔ اسی طرح حد سے بڑھنے والوں کے لیے ان کے اعمال آراستہ کر کے دکھائے گئے ہیں جو وہ کرتے رہتے ہیں، اور بے شک ہم نے تم سے پہلے قوموں کو ہلاک کر دیا جب انہوں نے ظلم کیا، اور ان کے رسول ان کے پاس واضح نشانیاں لے کر آئے مگر وہ ایمان لاتے ہی نہ تھے۔ اسی طرح ہم مجرم قوم کو سزا دیتے ہیں۔ پھر ہم نے ان کے بعد تمہیں زمین میں جانشین بنایا تاکہ ہم دیکھیں کہ تم کیسے عمل کرتے ہو، اور جب ان پر ہماری روشن آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ لوگ اور جب ان پر ہماری روشن آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ لوگ جو ہم سے ملاقات کی توقع نہیں رکھتے کہتے ہیں کہ اس قرآن کے سوا کوئی اور قرآن لے آئیے یا اسے بدل دیجئے۔ فرما دیں مجھے حق نہیں کہ میں اسے اپنی طرف سے بدل دوں، میں تو فقط جو میری طرف وحی کی جاتی ہے پیروی کرتا ہوں۔ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو بے شک میں بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ فرما دیجئے اگر اللہ چاہتا تو نہ ہی میں اس قرآن کو تمہارے اوپر تلاوت کرتا اور نہ وہ تمہیں اس سے باخبر فرماتا۔ بے شک اس قرآن کے اترنے سے قبل بھی تمہارے اندر عمر کا ایک حصہ بسر کر چکا ہوں، تو کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ پس اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹا بہتان باندھے یا اس کی آیتوں کو جھٹلا دے؟ بے شک مجرم لوگ فلاح نہیں پائیں گے، اور اللہ کے سوا ان کو پوچھتے ہیں جو نہ انہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ انہیں نفع پہنچا سکتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے حضور ہمارے سفارشی ہیں۔ فرما دیجئے کیا تم اللہ کو اس شفاعت عظام کے من گھڑت مفروضے سے آگاہ کر رہے ہو جس کے وجود کو وہ نہ آسمانوں میں جانتا ہے اور نہ زمین میں؟ اس کی ذات پاک ہے اور وہ ان سب چیزوں سے بلند و بالا ہے جنہیں یہ شریک گردانتے ہیں، اور سارے لوگ ابتدا میں ایک ہی جماعت تھے پھر جدا جدا ہو گئے، اور اگر آپ کے رب کی طرف سے ایک بات پہلے سے طے نہ ہو چکی ہوتی تو ان کے درمیان ان باتوں کے بارے میں فیصلہ کیا جا چکا ہوتا جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان کے رب کی طرف سے کوئی فیصلہ کن نشانی کیوں نازل نہیں کی گئی؟ آپ فرما دیجئے غیب تو محض اللہ ہی کے لیے ہے، سو تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ اور جب ہم لوگوں کو تکلیف پہنچنے کے بعد رحمت سے لذت آشنا کرتے ہیں تو فوراً ہماری نشانیوں میں ان کا مکر و فریب ہو جاتا ہے۔ فرما دیجئے اللہ مکر کی سزا جلد دینے والا ہے، بے شک ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے جو بھی فریب تم کر رہے ہو لکھتے رہتے ہیں۔ وہی ہے جو تمہیں خشک زمین اور سمندر میں چلنے پھرنے کی توفیق دیتا ہے، یہاں تک کہ جب تم کشتیوں میں سوار ہوتے ہو اور وہ کشتیاں لوگوں کو لے کر موافق ہوا کے جھونکوں سے چلتی ہیں اور وہ اس سے خوش ہوتے ہیں تو ان کو تیز و تند ہوا کا جھونکا آ لیتا ہے اور ہر طرف سے ان کو موجیں آ گھیرتی ہیں اور وہ سمجھنے لگتے ہیں کہ وہ ان سے گھر گئے۔ وہ اللہ کو پکارتے ہیں کہ اپنے دین کو اسی کے لیے خالص کرنے والے ہیں۔ اگر تو نے ہمیں اس بلا سے نجات بخش دی
تو ہم ضرور شکر گزار بندوں میں سے ہو جائیں گے۔ پھر جب اللہ نے انہیں نجات دے دی تو وہ فوراً ہی ملک میں ناحق سرکشی کرنے لگتے ہیں۔ اے لوگوں، بس تمہاری سرکشی و بغاوت تمہاری ہی جانوں پر ہے۔ دنیا کی زندگی کا کچھ فائدہ اٹھا لو، بالآخر تمہیں ہماری ہی طرف پلٹنا ہے۔ اس وقت ہم تمہیں ان اعمال سے خوب آگاہ کر دیں گے جو تم کرتے رہے تھے۔ بس دنیا کی زندگی کی مثال تو اس پانی جیسی ہے جسے ہم نے آسمان سے اتارا، پھر اس کی وجہ سے زمین کی بس دنیا کی زندگی کی مثال تو اس پانی جیسی ہے جسے ہم نے آسمان سے اتارا، پھر اس کی وجہ سے زمین کی پیداوار خوب گھنی ہو کر اگی۔ جس میں سے انسان بھی کھاتے ہیں اور چوپائے بھی، یہاں تک کہ جب زمین نے اپنی رونق اور حسن لے لیا اور خوب آراستہ ہو گئی اور اس کے باشندوں نے سمجھ لیا کہ وہ اس پر پوری قدرت رکھتے ہیں، تو اسے رات یا دن میں ہمارا حکم آ پہنچا تو ہم نے اسے جڑ سے کٹا ہوا بنا دیا، گویا وہ کل یہاں تھی ہی نہیں۔ اسی طرح ہم ان لوگوں کے لیے نشانیاں کھول کر بیان کرتے ہیں جو تفکر سے کام لیتے ہیں، اور اللہ سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے اور جسے چاہتا ہے سیدھی راہ کی طرف ہدایت فرماتا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے جو نیک کام کرتے ہیں نیک جزا ہے، بلکہ اضافہ بھی ہے، اور نہ ان کے چہروں پر سیاہی چھائے گی اور نہ ذلت و رسوائی۔ یہی اہل جنت ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اور جنہوں نے برائیاں کما رکھی ہیں، برائی کا بدلہ اسی کی مثل ہوگا، اور ان پر ذلت و رسوائی چھا جائے گی۔ ان کے لیے اللہ سے کوئی بھی بچانے والا نہیں۔ اور جنہوں نے برائیاں کما رکھی ہیں، برائی کا بدلہ اسی کی مثل ہوگا، اور ان پر ذلت و رسوائی چھا جائے گی۔ ان کے لیے اللہ سے کوئی بھی بچانے والا نہیں ہوگا، گویا ان کے چہرے اندھیری رات کے ٹکڑوں سے ڈھانپ دیے گئے ہیں۔ یہی اہل جہنم ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اور جس دن ہم ان سب کو جمع کریں گے، پھر ہم مشرکوں سے کہیں گے تم اور تمہارے شریک اپنی اپنی جگہ ٹھہرو، پھر ہم ان کے درمیان پھوٹ ڈال دیں گے، اور ان کے شریک کہیں گے کہ تم ہماری عبادت تو نہیں کرتے تھے، پس ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ ہی گواہ کافی ہے کہ ہم تمہاری پرستش سے بے خبر تھے۔ اس مقام پر ہر شخص ان کو جانچ لے گا جو اس نے آگے بھیجے تھے، اور وہ اللہ کی جانب لوٹائے جائیں گے جو ان کا مالک حقیقی ہے، اور ان سے وہ بہتان تراشی جاتی رہے گی جو وہ کیا کرتے تھے۔ آپ فرما دیجئے، تمہیں آسمان اور زمین سے رزق کون دیتا ہے؟ آپ فرما دیجئے تمہیں آسمان اور زمین سے رزق کون دیتا ہے؟ یا کان اور آنکھوں کا مالک کون ہے؟ اور زندہ کو مردہ سے کون نکالتا ہے؟ اور مردہ کو زندہ سے کون نکالتا ہے؟ اور تدبیر کون فرماتا ہے؟ سو وہ کہہ اٹھیں گے کہ اللہ۔ تو آپ فرمائیے، پھر کیا تم ڈرتے نہیں؟ پس یہی اللہ ہی تو تمہارا سچا رب ہے۔ پس حق کے بعد سوائے گمراہی کے اور کیا ہو سکتا ہے؟ سو تم کہاں پھرتے؟ پس یہی اللہ ہی تو تمہارا سچا رب ہے۔ پس حق کے بعد سوائے گمراہی کے اور کیا ہو سکتا ہے؟ سو تم کہاں پھرے جا رہے ہو؟ اسی طرح آپ کے رب کا حکم نافرمانوں پر ثابت ہو کر رہا کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ آپ فرمائیے کہ کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ایسا ہے جو تخلیق کی ابتدا کرے پھر اسے دوبارہ لوٹائے؟ آپ فرما دیجئے کہ اللہ ہی آفرینش کا آغاز فرماتا ہے، پھر وہی اس کا اعادہ فرمائے گا،
پھر تم کہاں بھٹکتے پھرتے ہو؟ آپ فرمائیے کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ایسا ہے جو حق کی طرف رہنمائی کر سکے؟ آپ فرما دیجئے کہ اللہ ہی حق کی ہدایت فرماتا ہے، تو کیا جو کوئی حق کی طرف ہدایت کرے وہ زیادہ حقدار ہے کہ اس کی فرما برداری کی جائے، یا وہ جو خود ہی راستہ نہیں پاتا مگر یہ کہ اسے راستہ دکھایا جائے؟ سو تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ ان میں سے اکثر لوگ صرف گمان کی پیروی کرتے ہیں، بے شک گمان حق سے معمولی سا بھی بے نیاز نہیں کر سکتا۔ یقیناً اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ یہ قرآن ایسا نہیں کہ اسے اللہ کے بغیر گڑھ لیا گیا ہو، لیکن ان کی تصدیق ہے جو اس سے پہلے ہے، اور جو کچھ لکھا ہے اس کی تفصیل ہے۔ اس میں ذرا بھی شک نہیں، تمام جہانوں کے رب کی طرف سے ہے۔ کیا وہ کہتے ہیں کہ اسے رسول نے خود گڑھ لیا ہے؟ آپ فرما دیجئے پھر تم اس کی مثال کوئی صورت لے آؤ، پھر تم اس کی مثل کوئی صورت لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ بلکہ یہ اس کو جھٹلا رہے ہیں جس کے علم کا وہ احاطہ بھی نہیں کر سکے تھے، اور sorry, the internet connection is pausing the video from time to time. Start again. بلکہ یہ اس کو جھٹلا رہے ہیں جس کے علم کا وہ احاطہ بھی نہیں کر سکے تھے، اور ابھی اس کی حقیقت ان کے سامنے کھل کر نہ آئی تھی۔ اسی طرح ان لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا جو ان سے پہلے ہو، اسی طرح ان لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا جو ان سے پہلے ہو گزرے ہیں۔ سو آپ دیکھیں کہ ظالموں کا انجام کیسا ہوا۔ ان میں سے کوئی تو اس پر ایمان لائے گا اور انہی میں سے کوئی اس پر ایمان نہ لائے گا، اور آپ کا رب فساد انگیزی کرنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ اور اگر وہ آپ کو جھٹلائیں تو فرما دیجئے کہ میرا عمل میرے لیے ہے اور تمہارا عمل تمہارے لیے، تم اس سے بری الزما ہو جو میں کرتا ہوں، اور میں ان سے بری الزما ہوں جو تم کرتے ہو۔ اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو ظاہراً آپ کی طرف کان لگاتے ہیں، تو کیا آپ بہروں کو سنا دیں گے خواہ وہ کچھ عقل بھی نہ رکھتے؟ ان میں سے بعض وہ ہیں جو آپ کی طرف دیکھتے ہیں، کیا آپ اندھوں کو راہ دکھا دیں گے خواہ وہ کچھ بصارت بھی نہ رکھتے ہوں؟ بے شک اللہ لوگوں پر ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا، لیکن لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ اور جس دن وہ انہیں جمع کرے گا گویا وہ دن کی ایک گھڑی کے سوا دنیا میں ٹھہرے ہی نہ تھے، وہ ایک دوسرے کو پہچانیں گے۔ بے شک وہ لوگ خسارے میں رہے جنہوں نے اللہ سے ملاقات کو جھٹلایا تھا اور وہ ہدایت یافتہ نہ ہوئے۔ اور خواہ ہم آپ کو اس کا کچھ حصہ دکھا دیں جس کا ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں، یا ہم آپ کو وفات بخش دیں تو انہیں ہماری ہی طرف لوٹنا ہے، پھر اللہ اس پر گواہ ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں۔ اور ہر امت کے لیے ایک رسول آتا رہا ہے، پھر جب ان کا رسول آ چکا تو ان میں سے انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا گیا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب ہوگا؟ اگر تم سچے ہو فرما دیجئے میں اپنی ذات کے لیے نہ کسی نقصان کا مالک ہوں اور نہ نفع کا، مگر جس قدر اللہ چاہے۔ ہر امت کے لیے ایک میعاد ہے، جب ان کی میعاد آ پہنچتی ہے تو وہ نہ ایک گھڑی پیچھے ہٹ سکتے ہیں اور نہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ آپ فرما دیجئے ذرا غور تو کرو اگر تم پر اس کا عذاب راتوں رات یا دن دہاڑے آ پہنچے، وہ کیا چیز ہے کہ مجرم لوگ اس سے جلدی چاہتے ہیں کہ جس وقت وہ واقع ہو جائے گی تو تم اس پر ایمان لے آؤ گے۔ اب حالانکہ تم اسی میں جلدی چاہتے تھے، پھر ظالموں سے کہا جائے گا تم دائمی عذاب کا مزہ چکھو
तुम्हें बदला नहीं दिया जाएगा मगर उन्हीं अमाल का जो तुम कमाते रहे थे। और वो आपसे दरियाफ्त करते हैं कि क्या वो बात सच है। फरमा दीजिए, हाँ, मेरे रब की कसम, यकीनन वो बिल्कुल हक है और तुम आजिज नहीं कर सकते। अगर हर जालिम शख्स की मलकियत में वो हो जो जमीन में है तो वो यकीनन इसे आजाब के बदले में दे डाले, और जब आजाब को देखेंगे तो अपनी नदामत छुपाए फिरेंगे। और जब अजाब को देखेंगे तो अपनी नदामत छुपाए फिरेंगे, और उनके दरमियान इंसाफ के साथ फैसला कर दिया जाएगा और उन पर जुल्म नहीं होगा। जान लो, जो कुछ भी आसमानों और जमीन में है अल्लाह ही का है। खबरदार हो जाओ, बेशक अल्लाह का वादा सच्चा है, लेकिन इनमें से अक्सर लोग नहीं जानते। वही जिलाता और मारता है और तुम उसी की तरफ पलटाए जाओगे। ऐ लोगों, बेशक तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से नसीहत और उनकी शिफा आ गई है जो सीनों में है, और हिदायत और अहले ईमान के लिए रहमत। फरमा दीजिए, अल्लाह के फजल और उसकी रहमत के बाइस है, बस मुसलमानों को चाहिए कि इस पर खुशियां मनाएं। ये इससे कहीं बेहतर है जिसे वो जमा करते हैं। फरमा दीजिए, जरा बताओ तो सही, अल्लाह ने जो रिस्क तुम्हारे लिए उतारा सो तुमने उसमें से बाज को हराम और हलाल करार दे दिया। फरमा दे, क्या अल्लाह ने तुम्हें इसकी इजाजत दी थी या तुम अल्लाह पर बहतान बांध रहे हो? और ऐसे लोगों का रोजे कयामत के बारे में क्या ख्याल है जो अल्लाह पर झूठा बहतान बांधते हैं? बेशक अल्लाह लोगों पर फजल फरमाने वाला है, लेकिन इनमें से अक्सर शुक्रगुजार नहीं है। और आप What are you doing? What are you doing? I'm playing a game. Can you play this upstairs? But no. Yeah, because I'm recording here. If you could play this upstairs, or you can come and listen. Finished. Huh? Finished. Thank you. फरमा दीजिए, जरा बताओ तो सही, अल्लाह ने जो रिस्क तुम्हारे लिए उतारा सो तुमने इसमें से बाज को हराम और हलाल करार दे दिया। फरमा दे, क्या अल्लाह ने तुम्हें इजाजत दी थी या तुम अल्लाह पर बहतान बांध रहे हो? और ऐसे लोगों का रोजे कयामत के बारे में क्या ख्याल है जो अल्लाह पर झूठा बहतान बांधते हैं? बेशक अल्लाह लोगों पर फजल फरमाने वाला है, लेकिन इनमें से अक्सर शुक्रगुजार नहीं है। मीजू, अमीलिया, do you want to listen or do you want to play? I want to play. Then you'll have to go upstairs if you want to play. Or you will have to play very, very quietly. और आप जिस हाल में भी हों और आप उसकी तरफ से जिस कदर भी कुरान पढ़कर सुनाते हैं और तुम जो अमल भी करते हो, मगर हम तुम सब पर गवाह व निगहबान हैं। हम तुम सब पर गवाह व निगहबान होते हैं जब तुम इसमें मशगूल होते हो, और आपके रब से एक जर्रा बराबर भी ना जमीन में पोशीदा है और ना आसमान में, और ना इससे कोई छोटी चीज है और ना बड़ी, मगर वाज़ेह किताब में है। खबरदार, बेशक औलिया अल्लाह पर ना कोई खौफ है और ना वो रंजीदा और गमगीन होंगे। ऐसे लोग हैं जो ईमान लाए और तकवा शुआर रहे, उनके लिए दुनिया की जिंदगी में बशारत है और आखिरत में उनके लिए दुनिया की जिंदगी में बशारत है और आखिरत में भी। अल्लाह के फरमान बदला नहीं करते, यही वो अजीम कामयाबी है। उनकी गुफ्तगू आपको गमगीन न करे, बेशक सारी इज्जत व गलबा अल्लाह ही के लिए है। वो खूब सुनने वाला, जानने वाला है। जान लो कि जो कोई आसमानों में है और जो कोई जमीन में है, सब अल्लाह ही के हैं। और जो लोग अल्लाह के सिवा की परस्तिश करते हैं, शरीकों की पैरवी नहीं करते, बल्कि वो सिर्फ वहम व गुमान की पैरवी करते हैं और वो महज गलत अंदाजे लगाते रहते हैं। वही है जिसने तुम्हारे लिए रात बनाई ताकि तुम इसमें आराम करो, और दिन को रोशन बनाया। बेशक
اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو سنتے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے، وہ اس سے پاک ہے، وہ بے نیاز ہے، جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کی ملک ہے، تمہارے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں۔ کیا تم اللہ پر وہ کہتے ہو جسے تم نہیں جانتے؟ فرما دیجئے بے شک جو لوگ اللہ پر جھوٹا بہتان باندھتے ہیں وہ فلاح نہیں پائیں گے۔ دنیا میں لطف اندوزی ہے، پھر انہیں ہماری ہی طرف پلٹنا ہے، پھر ہم انہیں سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے اس کے بدلے میں جو وہ کفر کیا کرتے تھے۔ I will pause this right now because it doesn't seem to be giving me an option to pause this. I'll have to go and pray Asr, and after that we'll read the last quarter of chapter 11, and then inshallah chapter 12. Thank you.